آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش اور اس بلٹن میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عباس۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں کوئی کمی نہیں آ سکی ہے۔ غزہ میں آگ اور دھوئیں کے بادل، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ اسرائیل غزہ کا نام و نشان مٹانے پر تل گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,005 ہو گئی ہے، جبکہ شہیدوں میں 3500 سے زائد بچے اور 1900 کے قریب خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، ایک ہی روز میں مزید 377 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی۔ شہیدوں میں 3,500 سے زائد بچے اور 1900 کے قریب خواتین بھی شامل۔ دوسری جانب صہیونی فورسز کی غزہ کے مغربی کنارے میں بھی حملے جاری۔ مغربی کنارے میں بھی 114 فلسطینی اسرائیلی فوجیوں کی درندگی کا نشانہ بن کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ غزہ میں فون لائنز اور انٹرنیٹ ایک دن کی بندش کے بعد آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں، جس کے بعد دنیا بھر سے مقیم فلسطینی اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صہیونی فورسز کا غزہ میں مکمل بلیک آؤٹ کرنے کا مقصد فلسطینیوں کی نسل کشی کو دنیا سے چھپانا ہے۔ ادھر غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت پر حماس اور حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے بھی جاری ہیں۔ حماس اور حزب اللہ نے کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کا ٹینک اور گاڑی تباہ کر دی۔ حماس کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن مارکا سمجھیں اور ہمارے ساتھ اٹھیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج کی جانب سے غزہ میں مزید تباہی مچانے کے لیے اپنی فوج کی مدد کے لیے مزید فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں عوام کا شدید رد عمل۔ امریکہ، اسپین، بھارت اور لبنان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں جاری ہیں۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی۔ شرکاء کی مودی حکومت اور اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ دنیا بھر سے عوام کا اسرائیلی حکومت سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں جاری صہیونی فورسز کے آگ اور خون کے کھیل کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ امریکہ، اسپین، بھارت اور لبنان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں، لاکھوں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ، عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر امڈ آیا۔ مظاہرین کا فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے اور غزہ میں بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیرالہ میں ہونے والے مظاہرے میں اسرائیلی اور بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ادھر جرمنی کے شہر برلن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مظاہرین کی صہیونی فورسز کے خلاف شدید نعرے بازی، فضائیں فری فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ دوسری جانب اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ اور لبنان کے دارالحکومت میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، ہزاروں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلہ کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہودی لابی نے پاکستان میں جو ایجنٹ بھیجا، ہم نے اس کو شکست دے دی۔ یہودیوں کا ایجنٹ آج مکافات عمل کا شکار ہے، اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تم جنہیں دہشت گرد کہتے ہو، ہم انہیں مجاہد سمجھتے ہیں۔ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ وہ کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ میں دنیا بھر کی یہودی لابی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، میں صہیونی قابضوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجنٹ کو بھیجا تھا، ہم نے آج اس کو شکست دے دی ہے اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ ہم نے اپنے وطن عزیز میں ان کو شکست دی ہے اور انشاءاللہ آپ کی سرزمین پر بھی ان کو شکست دیں گے۔ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، اب وہ سپر طاقت نہیں۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ OIC کا سربراہی اجلاس بلایا جائے اور نئے حالات کے تحت نئے زاویے کی بنیاد پر ایک متفقہ موقف لیا جائے۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں غزہ مارچ، بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی، خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ 56 سال سے اسرائیل نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہسپتالوں، اسکولوں، سول آبادی پر بمباری کی جا رہی ہے۔ افسوس، مسلم حکمرانوں نے کوئی فرض ادا نہیں کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا غزہ مارچ سے خطاب، 19 نومبر کو لاہور میں بھی ملین مارچ کا اعلان کر دیا۔
فلسطین غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی کی قیادت میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کا اپارا سے امبیسی روڈ تک احتجاج، امریکہ اسرائیل مخالف نعرے بازی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تو ہم غزہ کے ساتھ ہیں۔ سراج الحق نے کہا اسلام آباد کی سڑکوں پر ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، جب تک اسرائیلی ظلم ختم نہیں ہوتا احتجاج جاری رہے گا۔ قبلہ اول کی آزادی کا جہاد صرف عربوں کا نہیں مسلمانوں کا ہے۔ ہم اگر میدان میں کڑے ہیں اس لیے کڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد، یہ قبلہ اول کے آزادی کا جہاد، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر کلمہ گو مسلمان کا مسئلہ ہے۔ لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے اب تک وہ فرض ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے۔ انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین کو جلسہ کے لیے جگہ مختص کی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ریلیوں کی صورت میں مظاہرین نے جلسہ گاہ پہنچ کر اسرائیل مخالف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ، مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں۔ بربریت کا شکار ہو رہی ہے، ظلم کا شکار ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو 3000 سے زائد بچوں کو دنیا کی دہشت گرد طاقتوں نے بمباری کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا ہے۔ ہم مسلم امہ ہیں، ہمارے اس جسم کے اس حصے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پورا پاکستان دکھی ہے، کراچی دکھی ہے، لیاقت آباد دکھی ہے، اور انہی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے جن کی وجہ سے رب کو ہم نے جانا، جن کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو ہم نے پہچانا۔ تو بھارت میں موجود قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹس پر دستخط کر دیے ہیں۔ پی سی بی اور کھلاڑیوں کے درمیان سینٹرل کانٹریکٹس کے تمام معاملات طے پا گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ جان لیتے ہیں اسامہ غوری سے۔ جی اسامہ بتائیے۔ ہاں جی بالکل، بھارت میں موجود پاکستانی کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر سائن کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو آج ہی بذریعہ ای میل سینٹرل کانٹریکٹس کی کاپیاں موصول ہوئی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان سینٹرل کانٹریکٹس کے تمام تر معاملات طے پا گئے ہیں۔ ٹیم اور کھلاڑیوں کے درمیان یا پی سی بی کے درمیان کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک برقرار نہیں ہے۔ ٹیم کی بحالت میں موجودگی کی وجہ سے سینٹرل کانٹریکٹس پر دستخط نہیں ہو سکے گے۔ کھلاڑیوں کو تمام تر بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ پچھلے سینٹرل کانٹریکٹ کا اختتام 30 جون 2023 کو ہوا تھا اور کھلاڑیوں کو اسامہ بہت شکریہ آپ کا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ، خالد مقبول صدیقی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے اسیر ساتھیوں کی مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج یہاں پر ہمارے ساتھ لاپتہ ساتھیوں کا خاندان بھی بیٹھا ہے، اور یہ جو بیٹھے ہیں اور یہ جو لیاقت آباد ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں کھڑا ہوں تو ایک تاریخ کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک تحریک کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک سوال کے ساتھ کھڑا ہوں کہ پاکستان کا ضمیر جواب دے۔ یہ 200 لوگ لاپتہ ہیں، یہ کون ہے؟ اور پاکستان کا ضمیر جواب دے، پاکستان کی حکومت جواب دے، پاکستان کی سیاست جواب دے، پاکستان کی ریاست جواب دے کہ جو ہزاروں نوجوان مارے گئے ہیں اس شہر میں، وہ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ لیاقت آباد سوال کرتا ہے اور لیاقت آباد ہی سوال کرے گا۔ ابھی افسوسناک خبر ہے، معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل انتقال کر گئے۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی موت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مولانا طارق جمیل نے کہا کہ تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے یہ بھی کہا کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات مولانا طارق جمیل سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے بیٹے کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کر رہی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔